بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز احمد جاوید صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی اور انہوں نے کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید سوالات چھوڑے، جس کا انشاءاللہ آج ہم ان کا جوابات دیں گے۔ انہوں نے وحدت کے حوالے سے، خصوصاً انقلاب اسلامی کے حوالے سے، تشیع کے حوالے سے جو سوالات چھوڑے، ان کا جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ نے بھی وہ ویڈیو یقیناً سنی ہوگی۔ جی سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے کہا کہ حماس کی جو ایران مدد کر رہا ہے وہ منافقت ہے، تو آپ کیا اس پر تبصرہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر حماس کی مدد کرتا ہے اور جاوید صاحب کو ناگوار گزرتا ہے تو پھر میں نے ان پر سوال چھوڑا تھا کہ اگر تو یہ مسلمان ہیں تو ان پر یہ واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر ان کا گلا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان جو کہتے ہیں تو مسلمانی کا ثبوت بھی دیں، عملاً ثبوت دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور ایک حصے میں اگر کہیں کسی کو چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو سارا وجود جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے، تو یا تو یہ مسلمان نہیں ہے، کسی کے اعلی کار ہیں اور اسلامی روپ دھارا ہوا ہے، اگرچہ سفید ریش ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی ریش مبارک سے بھی زیادہ بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، جس کا تاریخ سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا حماس کا معاملہ کہ ایران ان کی مدد کر رہا ہے، حماس کے لوگ پہلے غلیلوں سے لڑا کرتے تھے، ایران نے ان کو ٹیکنالوجی دی اور ایک کفر کی طاقت کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لائق کیا۔ جہاں تک یہ سنی مسلمان ہمارے ہیں، خاص کر گالف ریاستیں جو ہیں، عرب ریاستیں جو ہیں، ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ یہودیوں کے معاون ہیں عملاً، تو پھر چون کفر از کعبہ برخیزت کجامان مسلمانی، جب کعبے سے ہی کفر شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہتی ہے؟ تو اس لیے عربوں کا حمایت نہ کرنا حماس کی دو صورتیں نظر آ سکتی ہیں۔ یا تو یہ چونکہ یہ جو سعودی ہیں، عرب ہیں، خاص کر گالف ریاستوں کے جتنے بھی حکمران ہیں، چونکہ یہ ممنون احسان یہود ہیں تو اپنے اس احسان کے حوالے سے یہ مجبور ہیں، زیر بار ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کا اسلام سے تعلق نہیں رہا، کیونکہ مسلمان کا جو نیچرل سٹیٹس زبان نبوت نے بیان فرمایا ہے وہ یہی فرمایا ہے، سمجھا گی؟ اور کہ ایک حصہ جسم کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا وجود جو ہے اسے محسوس کرتا ہے، تو ان کا محسوس نہ کرنا یہ ان کی ایمانی بے حسی ہے۔ اب یہ براجمان کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں وسائل ہیں، اور یہ چونکہ یہود کے ہی اعلیٰ کار ہیں، لہذا وسائل پر وہ قابض ہیں، اور حرمین شریفین کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انقلاب اسلامی ایران کے ذریعے یہ لوگ پاکستان پر بھی اپنا ونگ بنا کر پاکستان پہ بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا انہوں نے ایک اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ جی، وہ نظام ولایت پر بڑی کد و کاش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے نہ نظام ولایت پڑھا ہے نہ نظام خلافت پڑھا ہے۔ ایک فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جعلی فلسفی پیش کر رہے ہیں۔ میں نے دونوں نظاموں کو قریب سے دیکھا ہے۔ اب اگر تشیع اور تسنن مل جائیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے دو خلافتیں تو انہوں نے بھی کی ہیں، تو خلیفہ برحق کا خلیفہ ہونا اور پھر امام ہونا، یہ دو اعزاز ہیں، اور اگر ان کو امامت کے ٹائٹل پر ہی کوئی پیش کرتا ہے تو امامت کے جو خد و خال ہے، اس کا جو لیگل سٹرکچر ہے، اس کا جو جغرافیہ ہے، اس اعتبار سے یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ امامت میں ٹائٹل کے طور پر مولا کائنات ہیں، اور ان لوگوں کو مولا کائنات سے اور اہل بیت سے تکلیف ہے، ہضم نہیں ہوتے، اور چونکہ یہ شروع سے ہی ہے، یہ چونکہ اب اعلیٰ کار ہے اس انتقام یہود کے جو یہود مدینہ نے اب تک
ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے خیبر کو حاصل کرنا ہے، گریٹر اسرائیل کرنا ہے، فلاں 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 فلاں. تو یہ ان کے خوابوں کی تعمیر کے لیے ایک ذہن سازی کر رہے ہیں مولانا. اس کے علاوہ پاکستان بھی سمجھتا ہے، پاکستان بھی سمجھتا ہے اور ایران بھی سمجھتا ہے کہ ان کا جو برادرانہ تعلق ہے، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ وہ انڈیا کا دوست ہے. جی انہوں نے یہ دلیل پیش کی. بھائی دیکھو، انڈیا میں نواز شریف فیکٹریاں لگائے، دوستی کرے، وہاں آئے جائے تو جائز ہے. اور اگر ایران جائے اپنی جغرافیائی حوالے سے، لین دین معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، تو وہ دشمنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت، اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ جناب والا کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، معاملات میں عوام کے لیے ذرا سہولت ہوتی ہے. وہاں بھی 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں، ان کی یہاں رشتہ داریاں بھی، حالات بھی ہیں. تو حالات کے پیش نظر اگر کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاں جن حقوق کو غصب کیا ہوا ہے ہندوستان نے، وہ حقوق جو ہے وہ حاصل کرنے ہر پاکستانی کا خواب ہے، وہ یقیناً کریں گے. لیکن حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، مذہبی استحکام نہیں ہے. یہاں مذہب کو استعمال بطور ٹریڈ کمپنی کیا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ چھوڑ کر. اور سیاست کے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں اور اپنے بینک بیلنس بھرے ہیں، اپنی سب کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے. لیکن کچھ ایسا نہیں کہ سارا ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، بہت کچھ ابھی پاکستان کے اندر ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وحدت کے نام پر جو شیعہ فقہا ہیں وہ سنی علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ وحدت ان کو ہضم نہیں. مسلم امہ کی وحدت ان مولویوں کو جن کو یہودی گریس لگاتے ہیں اور خریدا ہے، جو ان کے ڈور ہلانے پر ناچتے ہیں اور دم بھی ہلاتے ہیں، ان کو امت کی وحدت کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی. اور چونکہ ان کا اصول یہی ہے یہود کا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. ان کا وہ سیاسی منظر نامہ ہے، وہ ایک پس منظر ہے، ایک تاریخ ہے، اور ایسا ہو رہا ہے. برے صغیر کے اندر ایسا ہوا نہیں ہے. اب بھی وہ پاکستان کے اندر یہ مولانا وہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں کچھ علماء، مقتدر علماء جو ہے اہل تشیع کے یا اہل تسنن کے، وہ مل بیٹھتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے 1-2 مرتبہ، میرا بھی اتفاق ہوا ہے وہاں عروۃ الوثقیٰ میں، وہاں پاکستان کی کمیونٹی کے وہ مقتدر علماء جو اب اپنے مسلک میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جاتے ہیں. بریلوی علماء بھی جاتے ہیں، اہل حدیث بھی جاتے ہیں، دیوبند بھی جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر، سلفی بھی جاتے ہیں. تو ان کا وہاں جانا آنا، مل بیٹھنا حضرت کو ناگوار ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کو یہ ناگوار ہے جن کے یہ ریزہ خار ہیں. تو لہذا اس بنیاد پر ان کا کلک بجا ہے کہ یہ کیوں مل بیٹھے ہیں. رہا یہ سوال کہ شیعہ دھوکہ کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو بھئی اگر آپ شیعہ کو دھوکہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی حدیث کے ذخیرے میں 1,45,522 احادیث شیعہ کی ہیں. شیعہ راوی ہے، سیاستہ کے اندر شیعہ راوی. اور ہماری سیاستہ جو ہے یہ ساری ایران سے آئی ہے. اس کے محدثین جو ہے ایرانی ہیں. امام ابن ماجہ قزوین میں تشریف فرما ہے، اور امام ترمذی شریف کے اندر موجود ہیں. امام مسلم رحمہ جو ہے مسلم صاحب مسلم، جی وہ مقتدر کتاب ہے، وہ یہ نیشاپور میں تشریف فرما. ان کا تو خمیر ہی ایرانی ہے. اب اگر ایران کے خمیر میں یہ منافقت سمجھتے ہیں تو یہ 1200-1300 سال سے منافقت ہی تو پڑھ رہے ہیں. سب چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ گیا ہے. تو یہ مولانا چونکہ پلانٹڈ ہیں، اس لیے انہوں نے وہ گریس ہضم کرنی ہے. اس بنیاد پر یہ اس طرح کے فلسفے جاڑ رہے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ تشیع منافق ہے، کبھی کہتے ہیں میری جان ہے. اگر یہ اپنی جان کہیں تو مومن ہے، اور اگر شیعہ کہیں تو جو وہ ہماری جان ہے تو وہ یہ منافق ہیں. تو بھئی اگر آپ مومن ہو تو میدان میں آؤ نا. پاکستان کو اللہ نے جو وجود بخشا ہے تو بقا کے لیے بخشا ہے، فنا کے لیے نہیں بخشا. اچھا، پاکستان یعنی اگر یہ تشیع سے نفرت کرتے ہیں تو قائد اعظم کون تھے؟ بانی پاکستان. ہر وقت ان کا ٹائٹل جو ہے، تصویر جو ہے نوٹ پر لگی ہوئی ہے، جیب میں رکھتے ہیں. بہت سارے اداروں کے اندر
کلیدی اسامیوں پر وہ کردار دے رہے ہیں تشیع. جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور مسلک سے بالاتر مسلک سے بالاتر ہو کے کبھی انہوں نے مسلک کو چھیڑا چھاڑا تک نہیں ہے. ہاں یہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. تو بھائی تشیع اگر اتنا پلیت ہے تو پہلے اپنی حدیث کی کتابیں پاک کرو اور تفسیر کی کتابیں پاک کرو, سیرت کی کتابیں پاک کرو ان راویوں سے, اور جو تفسیر کی کتب کے اندر جو روایت بالمعصور ہے ان کے اندر بھی یہ راوی ہیں, ان کو پاک کرو نا. رہ کیا جائے گا قبلہ؟ ہاں رہ کیا جائے گا یہ مجبور ہو جائیں گے کچھ اور پڑھنے کے لیے. صحیح. تو بھئی جن سے ہم دین لیتے ہیں انہی کو بے دین کہتے ہیں. محدثین علیہ الرحمہ نے جب نقل حدیث کا آغاز کیا تو معیارات قائم کیے, اور ان معیارات میں سب سے پہلا معیار تھا کہ اس راوی سے روایت لیتے ہیں جو کامل ایمان ہو, کامل مسلمان ہو. دوسرا معیار تھا کہ وہ عادل ہو, کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو, صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو. تیسرا کہ وہ ضابط ہو, جب سے اس نے حدیث سنی ہے تب سے لے کر تا ادائے روایت اس وقت تک وہ اس پر مسلسل عمل کرتا رہا ہو, لمحہ بھر کے لیے اس کو ترک نہ کیا ہو ورنہ اس کی عدالت ضائع ہو جائے گی. تو عاقل ہو. تو جتنی بھی قوائف ترتیب دیے تھے, اس کو شرائط راوی کہتے ہیں, وہ تمام شرائط ہمارے محدثین کو نظر آئیں تشیع روات کے اندر اور روافظ کے اندر. ان شرائط کے ٹائٹل پر انہوں نے 1,47,522 روایات مہیا کر کے ان سے دی ہیں, اور ان کی جو شریعت ہے وہ ساری اسی پر مشتمل ہے. وہ صرف خواب نہیں بیان کیے گئے, ان احادیث کے اندر معتقدات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. تو چونکہ یہ بندے منافق تھے, منافق تو کاذب ہوتا ہے. پھر حدیث نہیں حضور نے فرمایا نا جی کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, تو جو کچھ بھی پھر ان کی شریعت ہے, ان مولویوں کی, وہ جھوٹ پر مبنی ہے, کیونکہ ان کی بنا ان روایات پر ہے. یہ مبنا کا احتساب کرنا پڑے گا. ہاں اب ان کے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. ہاں یہودیوں سے کچھ لے لے خیرات, پیسوں کی لے لیتے ہیں تو علم کی بھی لے لے. جس طرح ابلیس مختلف مکر کرتا ہے نا, تو یہ مولوی ابلیسی فطرت والے جو ہیں اس طرح کے مکاریاں کر کر کے امت کے اندر ایک انتشار اور افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں, وحدت کو سموتاز کرنا چاہتے ہیں, باہمی بھائی چارے اور اخوت کو. یہ جو کہہ رہا ہے کہ سماجی وحدت تو عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے, کافروں کے ساتھ بھی ہے, ان کے ساتھ جائز ہے, ان کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں ہے. تو جس وقت تک ہماری اعتقادی نظری وحدت نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری سماجی وحدت کس کام کی ہے؟ اسے پر تو لڑائی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وحدت کے حوالے سے وحدت کو انہوں نے منافقت کہا ہے تو یہ شرمناک ہے, ان کو حیا آنا چاہیے. اگر ان کے پاس نہیں تو چلو آپ کوئی قدم اٹھائیں وحدت کے لیے, شیعوں کو سمجھائیں, تو یہ لیڈرشپ کر لیں, ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں. نہیں آئیں گے, چونکہ جن لوگوں نے گریس دی ہوئی ہے وہ لوگ حساب مانگتے ہیں, وہ خوش نہیں ہوں گے نا. نہیں, وہ حساب مانگے گے, ہاں بھائی اتنا سرمایہ ہے کدھر ہے؟ مسلمان تو پھر مل بیٹھے ہیں. اچھا آئیے, اب یہاں تک خلافت اور ولایت کا معاملہ ہے. میں نے دونوں طبقات سے کہا ہے, تسنن سے بھی کہا, تشیع سے بھی کہا کہ جو کچھ پیچھے گزرا ہے اسے چھوڑو, آگے کیا کرنا ہے, مستقبل کے لیے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے, ولایت کا کرنا ہے یا خلافت کا کرنا ہے. مثلا ہم آسانی کے طور پر مولا کائنات علیہ السلام کی خلافت کے تو ہم بھی قائل ہیں نا جی, خلیفہ راشد مانتے ہیں, امام حسن علیہ السلام کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں. اب ہمیں ایک تجربہ کرنا چاہیے, یہ خلیفہ بھی ہیں اور امام بھی ہیں, تو خلافت اور امامت دو متضاد حقیقتیں نہیں ہیں. اگر متضاد ہوتی تو علی کبھی بھی خلیفہ نہ بنتے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ 5-6 سال کی ہے نا جی, آپ ان کے دورانیہ کے اندر جو خلافت اور ولایت کا امیزہ ملا ہے اور اس کا جو لیگل سٹرکچر ہے وہ یہ پیش کر دیں, تشیع بھی مل کر پیش کریں اور تسنن بھی مل کر پیش کریں. اور میں احمد جاوید صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے کچھ دین تو آپ میدان میں آئیں, یہ چیز پیش کریں. میں آمادہ کروں گا, تسنن کو بھی کروں گا, تشیع بھی کروں گا. ہم ایک تجربہ کرتے ہیں 6 ماہ کے لیے, یہ سال کے لیے. اگر تو مولا کائنات کی ولایت اور خلافت نے نتیجہ دیا تو جاری رکھیں گے, نتیجہ نہ دیا تو خلفائے ثلاثہ جو ہے پیچھے پڑے ہیں.
ہم ان کی اقتدا کریں گے. نظام تو کوئی دیں. کس مدرسے میں اسلام کو بطور نظام پڑھایا گیا ہے؟ کس یونیورسٹی میں اسلام کو بطور نظام پڑھایا گیا ہے؟ بطور فقہ خدا کا شکر ہے کہ مولوی کے شر سے پاکستان کو اللہ نے بچایا ہے. اگر یہ براجمان جس دن ہو گیا ملک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بک جاتا ہے چند کوڑیوں پر. یہ ذہنی طور پر بھوکا ہے. الا ماشاء اللہ وہ مقتدر علماء جن کی قدموں کی خاک کو فقیر سلام کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت ساری اسلام کے نام پر تحریکیں چلیں، لیکن جب سرمایہ لگا تو تحریکیں بک گئیں. اب بھی کئی مولوی بکتے نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لیٹرینوں میں بریف کیس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب عوام الناس مشتعل ہوتی ہے، اسلام کی عظمت میں جناب والا کو کردار دینا چاہتی ہے، تو ان کو وہ بریف کیس مل جاتے ہیں، یہ گھر جاتے ہیں، خون عوام الناس کا جاتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں پر، اس جاہلانہ فلسفے پر اعتماد کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں. ہاں، جہاں کہیں بھی کوئی ایرانی اگر اپنی قومیت کی بنیاد پر کوئی اپنی ترجیح رکھتا ہے اور وہ ترجیح ہمارے اعتقاد، نظریے، ذوق، ایمان اور ہماری سالمیت کے خلاف ہے تو ہم اس کے ساتھ قابل مذمت ہے. تو جہاں کہیں کوئی کسی مکتبہ فکر میں کوئی الجھاؤ ہے تو قرآن موجود ہے، بالکل، اور فرمان رسالت، سیرت نبوت موجود ہے، سیرت ائمہ طاہرین موجود ہے، سیرت صحابہ موجود ہے. اس پر بھی کبھی گئے ہیں، کیونکہ ان سیرتوں میں اترنے پر ریاضت کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جد و جہد اور ریاضت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے تو مال کمانا ہوتا ہے، ان کی بلا جانے ریاضت کیا ہوتی ہے اور وحدت کیوں نہیں پیدا ہو سکتی. مثلا ہمارے اداروں کے اندر ایک نظام کے تحت سب لوگ چل رہے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہیں، حدیث بھی بیٹھے ہیں، غیر مسلم بھی بیٹھے ہیں. اور اسلام نے تو جو منورٹی اووز پر جو لیگل سٹرکچر دیا ہے وہ کمال ہے، کسی دین میں اتنے نہیں ہے. تو یہ چونکہ یہ ان کا ہدف ہی یہی ہے کہ پاکستان کو مذہبی بنیادوں پر کمزور کیا جائے، کیونکہ یہاں کی عوام جو ہے یہ جذباتی ہے جی، تو یہ شروع ہو جائے گی. کتنے ہزار، 60-70 ہزار شیعہ مارا گیا ہے. اہل سنت کی بھی کافی قربانی، اہل سنت بھی کافی قربانیاں ہیں. تو اس فساد اور خون ریزی کے پیچھے انہی مہربانوں کی، وہ رک گئی ہے نا، انہی مہربانوں کی کارستانیاں تھیں. مجھے یہ بتائی جائے 1,14,000 مسلمان صفین اور صفین کے بعد کی کارروائیوں میں قتل ہوئے. مجھے بتایا جائے وہاں بھی شیعہ تھا، ٹھیک ہے، اور ان قتل ہونے والوں میں 20,000 صحابہ کرام ہیں، اور ان 20,000 صحابہ میں سے 800 صحابہ وہ ہیں جو بیت الرضوان والے ہیں، جن کے ٹائٹل پر قرآن آیا ہے. کچھ بدر والے ہیں. تو یہ کس کھاتے میں گئے؟ اب ان کا فلسفہ یہ ہے، چونکہ ان کے پاس اموی دین ہے، نبوی دین نہیں. ان کا فلسفہ یہ ہے جو کچھ ہوا ہے اس پر ثواب ملتا ہے، اجتہادی خطا. تو پھر ایسا ہونا چاہیے نا. اس طرح کے کوئی 200-400 مولوی مار دیے جائیں اور پھر کہا جائے کہ جناب وہ اجتہادی خطا ہو گئی. اب اس کو اجتہادی نہیں کہیں گے، توبہ کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پس منظر کی بجائے ہم پیش منظر کو دیکھیں کہ اس وقت آفاقی عظمت میں اسلام کی تعلیمات کا کیا تقاضا ہے، اور اس اجتماعیت میں یہ اس ٹائٹل پر نہ جائیں کہ شیعہ ہی بنانا شروع کر دیں اور سنی سنی بنانا شروع کر دیں. مسلمان کس نے بنانے ہیں، امت کس نے بنانی ہے؟ تو اب جب اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے اس تفرقے کی اس حوالے سے، تو پھر کس نے حق دیا ہے کہ ہم جناب والا اپنے تفرقے کی نیم پلیٹ پر سارا ملک اور اس کی اقدار کو قربان کر دیں؟ لہذا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے مقتدر علماء، اہل حدیث، اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبند، وہ مل بیٹھتے ہیں اہل تشیع کے ساتھ. یہ چیزیں اب دیکھو ایک بہانہ ہے کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں نے 400 سے زائد FIR دیکھی ہیں جو شیعوں نے شیعوں پر کٹوائی ہیں، لیکن وہ غیر مؤثر کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ پیچھے جو ان کے سہولت کار جو ہیں، سرمایہ کار جو ہیں، گریس لگانے والے جو ہیں، وہ نہیں چلنے دیتے وہ FIR کو.
شیعہ پر سنی کٹوائے تو ایک فریق ہے نا جی، جی بالکل. لیکن شیعہ شریعہ کا فریق کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا، نہ ان کو سزا ملتی ہے. تو جب شیعہ خود اظہار کر رہے ہیں کہ اپنے شیعوں پر، خواہ وہ جعلی شیعہ ہیں یا اصلی شیعہ ہیں، ان پر ایف آئی آر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن بھی چاہتے ہیں، وحدت بھی چاہتے ہیں، اور حقیقتاً چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے فوجی حکمرانوں کے سرکردگی میں ایک پیغام پاکستان کے ٹائٹل پر ایک اجتماعی آئین بنایا گیا ہے وحدت کا، ایک دستاویز ہے اور آئینی دستاویز ہے، قانون موجود ہے، اس پر مواخذے موجود ہیں. جو مولوی شرارت کرتا ہے، شیعہ کرے تو بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں، سنی کرے تو بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں. تو ایک نظم کے تحت ہم چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، بحالی کے لیے، امن کی بحالی کے لیے کردار دینا چاہتے ہیں. اور اس بابا جی کو عمر کے اس حصے میں یہ شرارت سوجی ہے، اور وہ اس کا خود اعتراف بھی کیا انہوں نے. اعتراض بھی کیا ہے. اور یہ ابلیسی طرز فکر ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ ابلیسی طرز فکر ہے. اس لیے بابا جی کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کچھ دو مسلمان بہن بھائی مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کو بیٹھنے دے، تو یہ اپنا اندر صاف کرے، بالکل لے آئے نا خلافت کا لیگل اگر سٹرکچر. آپ کو نہیں سمجھ لگی کسی تو کسی سے سمجھیں. تو لہٰذا حضرت کی جو فلسفی ہے نا، وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر نقص امن پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ اس کی نہ کوئی ہدف ہے اور نہ کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی فلسفی کے پیچھے کوئی علمی قوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے. اس لیے میں عامت المسلمین سے کہوں گا کہ ایسے فلسفروں سے بچ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس سے بھی بدتر ایسے مولوی کو کہا ہے، ان شر شر العلماء، بدترین شر مولوی ہے. کیوں؟ شر پھیلاتے ہیں. اور شرار الخلق العلماء، بدترین مخلوق مولوی ہے جو شر پھیلاتا ہے. اور عصمت مآب ہیں وہ علماء جو ایک ہونے کے لیے خواہش بھی رکھتے ہیں، کردار بھی دیتے ہیں. اس لیے اس کے یہ سارے جتنے بھی آپ نے یہ سوالات کیے تھے، یہ صرف چونکہ ایک ڈرامہ لگانا چاہتا ہے، اس کی ڈرامے کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کی فکر کو میں نے جانچ لیا ہے، یہ کتنی کامن سنس کا مالک ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ پاکستان میں جی جناب والا انقلاب لانا چاہتے ہیں، بھائی شیعہ انقلاب نہ آئے، سنی انقلاب آ جائے، لے تو آؤ. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. ناظرین، آپ نے تجزیہ سنا، امید ہے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے، اور آپ کے جو سوالات ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں کر بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.